احباب گرامی، انسانی ضروریات ایسی ہیں کہ کوئی انسان اپنی ضروریات کی طلب کو دبا تو سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک ضروریات ہیں، لیکن کچھ ہم ایسی ضروریات دیکھتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ ان میں اگر بہت بھی زیادہ سختی کر کے دیکھا جائے، بہت ساری چیزوں کو ہم فہرست میں سے نکال دیں تو دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو کھانے پینے کا سامان اور دوسرا انسان کا لباس۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور نعمت ذکر بھی فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں، تم ان کو کھاؤ۔ اور مومن اللہ رب العالمین کا رزق اس نیت کے ساتھ کھاتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھروں گا، میرا جسم چاقو چوبند ہوگا تو میں طاقت لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہوش مندی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا، وگرنہ خالی پیٹ اللہ یاد نہیں آتا۔ اے اللہ پیٹ میں کچھ ہو، کمر کچھ سیدھی ہو تو تیرے سامنے کھڑے ہوں۔ اس لیے کھانا پینا انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور انسان اس کو جتنا مرضی دبائے جتنا مرضی دبائے اس کی یہ حس جاگتی ہی رہتی ہے، اور دنیا میں اس وقت جو لڑائی ہے وہ بھوک کی لڑائی ہے۔ دوسری طرف جو لباس کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ اب انسان لباس کے بغیر رہ تو نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان دونوں نعمتوں کا ذکر بڑی شد و مد کے ساتھ کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے جس سے تم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہو اور اس کے ذریعے تم زیب و زینت اختیار کرتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن حالات میں اور کس طرح سے گزر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی میں آرام کبھی نہیں کیا، لیکن سکون سے بھرپور آپ نے زندگی بسر کی۔ آرام اور سکون میں فرق ہے۔ آرام جسمانی طور پہ کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آرام نہیں کیا۔ آپ کو ابتدائی وحی کے اندر حکم ہوا تھا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اور آپ 23 سال تک کھڑے رہے، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ دوسری طرف سکون کو دیکھا جائے تو سکون سے بھرپور ایسی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بسر کی ہے کہ اس سکون میں آپ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، لیکن وہ سکون اصل آپ کی ملکیت اور آپ کی دولت تھا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کو جب مسلمانوں نے شکست دی، غزوہ احزاب کو اللہ رب العالمین نے کامیاب کر دیا، جتھے سارے واپس چلے گئے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بے شمار مال غنیمت عطا کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، وہ جہاں چاہیں اس کو صرف کریں، جہاں چاہیں وہ لگائیں۔ بیت المال میں مال غنیمت کا 5واں حصہ پہنچ نہیں ہوتا ہے، بقایا 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کے مال میں سے بھی 5واں حصہ ملا، لیکن آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے دنیا کو اپنے گھر کا راستہ نہیں دکھایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سن 5 ہجری تھا، اور قریب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں اس وقت 9 امہات المومنین موجود تھیں۔ 5 کا تعلق قریش سے تھا اور باقی 4 بنو مستلق سے، بنو ہلال سے اور بنو نذیر سے، اور اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر 4 بیویاں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی تو آپ فٹافٹ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھی نہیں تھی، لیکن جب آپ اس طرح سے اٹھ کر گئے تو ہم بھی باہر پریشان ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، آپ واپس آئے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آپ سب سے روشن چہرے والے تھے۔
ہم نے آپ علیہ السلام سے کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے گھر میں کچھ رقم موجود تھی اور وہ رات بھر میرے سرہانے کے نیچے رہی، مجھے اپنے گھر والوں کو یہ کہنا یاد نہ رہا کہ اس کو تقسیم کر دینا، مجھے ابھی ابھی اس کا یاد آیا تو میں اس کی تقسیم کا حکم دے کر آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کا آخری وقت آ جائے اور وہ مال گھر میں ہی پڑا رہے اور اللہ کل کو محمد سے سوال کرے کہ محمد دنیا اس حال میں چھوڑ کے آئے ہو کہ گھر میں مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم کچھ یہ تھا کہ ایک رات آپ کے گھر والوں نے آپ کے بستر کو ڈبل کر دیا، سنگل پہلے بچتا تھا اسی کو ڈبل کر کے فولڈ کر کے اس کی ڈبل تہ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو اس کا پتہ نہ تھا، آپ اس کے اوپر جب لیٹے تو ساری رات آپ نے گزاری اور صبح اٹھ کر پوچھا کہ میرے بستر کے ساتھ کس نے چھیڑ خانی کی ہے، مجھے رات بھر سکون کی نیند نہیں آئی، کس نے میرے بستر کو جو ہے وہ ایسے اور ایسے کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے آ کر آپ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول ایران والے، روم والے وہ موجوں میں رہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ اس حال میں زندگی بسر کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ تو مجھے فوت کرنا تو مسکینی کی حالت میں فوت کرنا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور کل کو جب تو مجھے جمع کرے، حشر کرے، مجھے کھڑا کرے تو اللہ مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ مساکین کے ساتھ رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کہا فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ 40 سال پہلے جو لوگ غنی ہیں ان سے 40 سال پہلے یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، میں جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں 500 سال پہلے مساکین کو داخل کر دیا جائے گا، امیر لوگ، غنی لوگ وہ بعد میں داخل کیے جائیں گے۔ مال کی اصل مصیبت ہی یہ ہے، حلال کماؤ تب بھی حساب دینا ہے، حرام کماؤ تب بھی حساب دینا ہے، دونوں صورتوں میں حساب دینا ہی پڑنا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ اتنا دے دے کہ جو ضرورت کے لائق ہو، ہاتھ نہ کسی کے آگے پھیلانا پڑے، بس اتنا دے جتنا ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو، ضرورت سے زائد نہ ہو۔ یہ جب دنیا گھر کا رستہ دیکھ لیتی ہے اور دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے پھر اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر گئے تو آپ کی بیویاں جن میں سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ان دونوں کا نام ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ابو بکر اور عمر، حفصہ عمر کی بیٹی ہیں اور عائشہ ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہیں، یہ دونوں، اور سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جو ہے وہ غالباً سیدہ خدیجہ کی اس وقت تک وفات ہو گئی تھی، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، اور اس کے علاوہ 2-3 کے نام آتے ہیں، یہ 9 ٹوٹل بیویاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کو گھیرا ڈال کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول اللہ نے اتنا مال قریظہ میں سے دیا ہے، اب ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہمیں زیادہ دیں، آپ ہمیں ہر سال دیتے ہیں، اب اس سال جو ہے وہ اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مطالبہ ہے، حالانکہ یہ ان کا مطالبہ غلط نہ تھا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کو دیکھیں تو سید عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم 3 دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کبھی 2 وقت کا کھانا کھایا ہو، اللہ کی قسم ہم 1 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، اگلے وقت کے کھانے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے گھر والوں نے 2 دن تک 2 وقت کھانا نہیں کھایا، لگاتار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن دونوں ٹائم کھانا ملا ہو ہمیں، ہم نے ہمیشہ اسی طرح سے گزارا کیا۔ عروہ جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں کہنے لگے خالہ جان
پھر آپ گزارا کس طرح سے کیا کرتی تھی؟ کہا ایک وقت ایک کھجور کھا لیتے تھے اور ساتھ میں پانی پی لیتے تھے، بس اسی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن روزے کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو سال بھر کا خرچہ اپنی بیویوں کو دیتے تھے، آپ کی طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی تھی، آپ سارا وہ فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اب بیویوں کا یہ مطالبہ نبوت کے کچھ اصولوں کے اور نبی کے ساتھ کے کچھ خلاف تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نبوت والا گھرانہ ہے، اس کے کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہیں، وہ ہمارے گھروں جیسا گھر نہیں ہے، نہ ہی وہ صحابہ کرام کے گھروں جیسا گھر تھا، اور نہ ہی وہ بیویاں ہماری بیویوں کی طرح تھی یا صحابہ کی بیویوں کی طرح تھی، وہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اگر ان کو یہاں پر ہلکی سی چھوٹ دے دی جاتی تو آئندہ وقت میں ہو سکتا تھا کہ نئے مطالبات سامنے آتے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور مطالبہ بھی اس وقت کیا کھڑے ہو کر جب اللہ کے رسول کا موڈ بڑا خوشگوار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا۔ آپ نے اتنا کہا اور آپ اٹھ کر اپنے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، آپ وہاں پر چلے گئے۔ ادھر سارے مسلمانوں میں افواہ یہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو ہوئی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر رہتا تھا اور اپنے انصاری بھائی کی، جو میرا ہمسایہ تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتا، سارا دن وہاں رہتا، پھر رات کو میرے گھر آتا، مجھے ساری باتیں بتاتا، حدیثیں سناتا، قرآن سمجھاتا، پھر اگلے دن میں جاتا اللہ کے رسول کے پاس، وہ میرے جانوروں کو سنبھالتا، اور پھر میں رات کو آ کر اس کو ساری باتیں بتاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت وہ بھاگم بھاگ آیا، اس نے دروازہ زور سے پیٹا، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے جلدی دروازہ کھولا اور میں نے اپنے اس بھائی سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، میں ادھر ہی نیچے گر پڑا۔ اگلا دن ہوا، میں بھاگا مسجد میں پہنچا تو مجھے پتا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف فرما ہے۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ سارے پریشان تھے اور کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے رو بھی رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اس غلام سے جو بالا خانے کے باہر کھڑا تھا اسے کہا کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرو کہ عمر آیا ہے۔ کہتا ہے اس نے اندر ہو کے اندر اجازت طلب کی، لیکن اس نے باہر آ کر مجھے کہا کہ عمر، اللہ کے رسول کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نیچے اترا، آ کر ممبر کے پاس بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں کافی دیر پریشان رہا، حتیٰ کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں پھر اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے جا کر اسے کہا کہ اللہ کے رسول کو کہو عمر آیا ہے۔ کہتا ہے اس نے پھر سے اللہ کے رسول کو کہا لیکن اجازت پھر بھی نہ ملی۔ میں پھر آ کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا مجھے اجازت نہ ملی، میں پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے کہا آ جاؤ تمہیں اجازت مل گئی۔ کہتے ہیں میں اندر گیا تو اللہ کی قسم پورے کمرے کے اندر 3 چیزوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک پانی پینے والا برتن، ایک تکیہ جو کہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، اور ایک چٹائی جو کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا، اوپر چادر نہ لی تھی، اور وہ اتنی کھردری چٹائی تھی کہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر اس کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور میں نے آپ کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول دیکھے جب ہم مکہ میں رہتے تھے تب تو ہماری بیویاں ہماری ساری بات مانا کرتی تھیں، لیکن اب جب سے مدینہ میں آئے ہیں تو انصار کی عورتوں کی طرف دیکھ کر ہماری بیویوں نے بھی زبان کھولنی شروع کر دی ہے، اب ہماری بات یہ کوئی نہیں مانتی۔ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کہی تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بیوی جب میری بات نہیں نہ مانتی تو میں اس کی گردن پکڑ لیتا ہوں اور اس کو دبا دیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ مجھ سے معافی مانگتی اور میری بات مان لیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اور مسکرائے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول
کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ میں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، چلو مین مسئلہ تو حل ہوا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تھا، میں نے اسے جا کر کہا تھا تو کس سوچ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی تجھ سے اللہ کے رسول محبت نہیں کرتے، انہوں نے تو میری وجہ سے تمہیں اپنے نکاح میں رکھا ہے، وہ تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور مسکرائے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کے جسم کے اوپر نشان ہیں، روم والے خوشیوں میں ہیں، ایران والے موجیں کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے کہ آپ کے اوپر بھی وسعت کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے خطاب کے بیٹے کیا ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا اس دنیا سے لینے دینا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ضرورت کا سامان لیتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیچے اترے اور آپ نے آ کر سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ کچھ یوں ہے، اگر تو تم لوگوں کو دنیا چاہیے، اگر تو تم لوگوں نے مال و دولت ہی لینا ہے تو پھر تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں اور پھر رخصت بھی کر دیتا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اگر تو مال و دولت ہی چاہیے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یاد رکھو آخرت کا گھر، اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو پھر اب تمہارا یہ اختیار ہے کہ تم کس کو چوز کرتی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے کہا اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر مجھے اس بات کا جواب دینا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول بھلا اس معاملے بھی میں مشورہ کروں گی، اس بارے میں بھی سوچوں گی، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ وہ باتیں یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی قل کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا سامان چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں بھی دے دیتے ہیں اور پھر یہاں سے رخصت بھی کر دیتے ہیں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو اللہ نے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی یہ کہے کہ ہم نے کوئی اچھی چیز تیار کر کے رکھی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جیسے اس کا سٹینڈر ہے یہ ویسی چیز ہی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین جب یہ کہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ ہم نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے تو وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا جو اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ یہاں پر تو بات ہوئی اللہ کے رسول کے واسطے سے کہ یہ ایک معاشرتی معاملہ تھا، اور یہاں پر دو مسئلے سمجھیے۔ پہلا تو ایلا کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایلا کیا 1 مہینے تک قسم اٹھائی میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیا اس طرح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کو شریعت میں اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں 4 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، زیادہ سے زیادہ اس کی 4 ماہ تک کی مدت ہے، دوسرے پارے میں آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے۔ جب یہ ہے تو اس میں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اگر تو بندہ پہلے نیچے آ جائے اور بیوی کے ساتھ صلح کر لے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر اس نے 2 ماہ کی قسم اٹھائی، 3 کی اٹھائی، حد 4 کی اٹھا لی، 4 ماہ کے بعد اگر بیوی اس کے ساتھ صلح کر لیتی ہے اور یہ بیوی کے ساتھ صلح کر لیتا تو فبیہا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر قاضی دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ نکاح میں رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، علیحدگی کروا دی جائے گی۔ 4 ماہ تک اس کی مدت ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر معاشرتی مسئلہ حل کیا ہے، گھر کا مسئلہ حل کیا ہے، اور مخاطب کس کو کیا ہے؟ خامند کو کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یوں کہہ دیں۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ میاں بیوی کی بات آپس میں رہنی چاہیے، تیسرے بندے کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا، عورتوں کو بھی نہیں۔ کیوں نہیں مخاطب کیا اللہ نے عورتوں کو؟ اس لیے کہ وہ عقل میں مرد سے کم ہے، اور آج کا مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہی عورت کے اوپر۔ اس بیچاری نے کوئی غلطی کی نہیں، اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں یا نساء نبی، یہاں واسطہ ختم کیا گیا اور ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کسی فحاشی کا، کسی گناہ کا ارتکاب کیا،
بفاحشۃ مبینۃ، اس کے کافی معنی ہیں لیکن سادہ لفظوں میں یہ نکرہ ہے۔ نکرہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی غلطی کی، چھوٹا سا بھی کوئی گناہ کیا، ہر وہ گناہ فاحشہ کے اندر آتا ہے جو گناہ ہو، ہر وہ بری حرکت گناہ ہے جو فاحشہ کے اندر آ جائے۔ فاحشہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہو۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، ٹائم نہ دیکھیں بھائی جی، آج کھانا بھی ملنا ہے آپ کو، بفاحشۃ مبینۃ، جو کھلی فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو یاد رکھنا یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ اسے دگنا عذاب دے گا، اللہ اسے دگنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو کیا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سنایا جا رہا ہے صرف ان کو، یہ کہا ان کو جا رہا ہے لیکن سنایا ہم سب کو جا رہا ہے کہ ان کا دیکھو اجر کتنا زیادہ ہے، ان کا دیکھو مقام کتنا بڑا ہے، ان کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ یہ سوچ کرنا نہ کہ نبی کی بیویاں ہیں تو معاف کر دی جائیں گی، کچھ نہیں، نوح کی بیوی بھی نہیں بچی اور لوط کی بیوی بھی نہیں بچی، تو تم بھی نہیں بچو گی۔ لیکن اگلی ہی آیت میں جو اگلے پارے میں آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ ہمیں